شروع کرتا ہوں مسیح یسوع کے نام میں جو اندھوں کو آنکھیں دینے والا، مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ آج کی تقریب میں سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں میرے بھائی کا اور آپ سب حضرات کا کہ آپ نے موقع دیا ہے کہ مل کر آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا اور میں بھی اظہار خیال کر سکوں، تو میں آپ سب حضرات کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، بالخصوص آج کے پروگرام کے منتظمین کا۔ دیکھیے، جو انسانی تاریخ ہے اس کی مختلف تعویلیں پیش کی جاتی ہیں، مختلف تشریحات ہیں، لیکن انسانی تاریخ کو دیکھنے کا ایک زاویہ نظر، نقطۂ نظر، پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ انسانی تاریخ خدا شناسی اور خدا تراشی کی تاریخ ہے۔ یعنی انسانوں نے دو طرح سے خدا کو دیکھا۔ کچھ لوگوں نے خدا کو تراشنے کی کوشش کی اپنی سمجھ کے مطابق، کچھ لوگوں نے خدا کو سمجھنے کی کوشش کی جو خدا کی طرف سے الہام، یعنی الہامی کتابیں ہمیں ملی۔ آج کی دنیا میں میں اور آپ بھی کئی دفعہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں کئی دفعہ خود کو زیادہ آگے لاتے ہوئے، شاید اپنے پوائنٹ آف ویو کو زیادہ ثابت کرتے ہوئے ہم بھی ٹریپ ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ کبھی دیکھیے بین الاقوامی سطح پر، بالخصوص مغربی معاشرے میں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں ایک لحاظ سے مذہب کا زوال ہو گیا، تو کبھی ہم نے یہ کوشش کی، کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیوں ایسا لگتا ہے۔ دیکھیے، وہاں بھی ہوا یہ کہ مذہب کے لوگوں نے جب مذہب کو کسی اور طرح سے پیش کیا تو پھر وہاں مشکل پیدا ہوئی۔ مذہب کا جو بنیادی مقصد ہے وہ انسانوں کی بہتری، ترقی اور بھلائی ہے۔ آج دیکھیے، وہاں بہت دفعہ آج شاید یہ نظر آتا ہے کہ مختلف ممالک، مختلف مذاہب کے لوگ مل کر مذہب کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن آج اس لیول پر یہ بات اس لیے چلی گئی کہ وہاں اب مذہب کا دشمن مذہب نہیں ہے، وہاں مذاہب کے جو دشمن ہے وہ ایتھیزم ہے، وہ لادینیت ہے۔ ہمارے ہاں ہمیں ڈیفرنٹ چیلنجز ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسی نشستیں، ایسا اکٹھ، ایسی گیدرنگز ہمارے ہاں جو ہمیں مسائل فیس کرنا پڑتے ہیں ان کو مل کر میں اور آپ حل کر سکیں گے۔ دیکھیے، ہمارے ملک میں بہت ساری چیزیں اچھی ہیں، مجھے بین الاقوامی سطح پر جانے کا، بات کرنے کا، ٹریول کرنے کا موقع ملتا ہے، لیکن جب ہم شاید ملک سے باہر ہوتے ہیں تو بڑے زیادہ پاکستانی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مس بھی کرتے ہیں، یاد بھی کرتے ہیں، وہاں پاکستانی دکانیں بھی ڈھونڈتے ہیں، کھانا اپنا ڈھونڈتے ہیں، زبان، کلچر اپنا یاد آتا ہے، لیکن پھر میں اور آپ اس کی قدر اپنے اس ملک کے خدا داد میں کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں اس میں کام کرنا ہوگا، یہاں سے ایسی مثال پیش کرنا ہوگی جو دنیا کے لیے قابل تقلید ہو۔ دیکھیے، بات خالی کہنے سے نہیں ہوگی، مجھے اور آپ کو کر کے دکھانا ہوگا۔ ہم دیکھیے انبیاء کے ماننے والے لوگ ہیں، انبیاء کی ایک جو بنیادی خوبی میں سمجھتا ہوں ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہنے والے لوگ نہیں تھے، یعنی وہ مثال نہیں دیتے تھے بلکہ مثال بنتے تھے۔ میں اور آپ بھی مثال بنے تو پھر دنیا ہماری تقلید کرے گی۔ ایک مثال کے ساتھ بات ختم کرنا چاہوں گا، مجھے اندازہ ہے کہ آپ لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہیں اور پھر کبھی موقع ملا تو ضرور تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ایک ملک میں ایک عبادت گاہ کی حفاظت کے لیے ایک شخص نے 5 شیروں کو بڑی خاص تربیت دی۔ بادشاہ دیکھنے کے لیے آیا، اس نے کہا کہ میں ان شیروں کو آپ کو دکھاتا ہوں، یہ اس عبادت گاہ کی پیٹرولنگ کرتے ہیں، یعنی حفاظت کرتے ہیں۔ 5 شیر تھے جو بظاہر کمزور، لاغر۔ اس شخص نے یہ بتایا کہ یہ جو 4 شیر ہیں، ایک جنوبی، شمالی، مشرقی اور مغربی، یعنی چاروں سمتوں میں 4 شیر اس عبادت گاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو ایک شیر کچھ زیادہ کمزور تھا، لاغر تھا۔ بادشاہ نے پوچھا یہ 5واں شیر کیا کرتا ہے؟ تو اس شخص نے یہ بتایا کہ دیکھیے، یہ جو 4 شیر ہیں یہ چاروں سمتوں سے حفاظت کرتے ہیں، پیٹرولنگ کرتے ہیں، لیکن یہ جو 5واں شیر ہے یہ اندر سے حفاظت کرتا ہے۔ بہت ساری مملکتیں اندر سے گرتی ہیں، باہر سے نہیں۔ دیکھیے، آج ہمارے ملک کو، بالخصوص جو ہمارے مذہبی نمائندے ہیں، اکابرین ہیں، رہنما ہیں،
میں یہ سمجھتا ہوں خدا کی خاص رحمت ہے ہمارے ملک پر. افواج پاکستان دیگر ادارے اپنا کام کر رہے ہیں. چاروں سمتوں سے مجھے بظاہر اتنا مسئلہ نظر نہیں آتا اور خدا ہماری حفاظت کرے گا. لیکن آج شاید یہ ہمیں 5واں شعر ڈھونڈنا پڑے گا جو اندر سے حفاظت کرے. تو اس نقطے پر ختم کروں گا کہ یہ 5واں شعر کون ہے. دیکھیے یہ 5واں شعر منظر بھی ہے، ناظر بھی، یہ غائب بھی، یہ حاضر بھی. یہ شعر ہے ساری خلق خدا، جو تم بھی ہو اور میں بھی ہوں، جو میں بھی ہوں اور تم بھی. تھینک یو.